السلام علیکم ناظرین، میں تسلیم زبان چودھری صبر شراز اس ٹائم ناظرین ڈسٹرکٹ سڑ ضلع میرپور کشمیر ڈیڑھ دمیال ناظرین 17 جون سن 2024 آج عید الدین ناظرین مرکزی عیدگاہ دمیال نگر ہے۔ اس ٹائم عید بننے بنی اللہ پاک سے بنی قبول فرمائے۔ السلام علیکم جی، ابا کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، اللہ خوش رکھے پاکستان جی، ٹھیک ہو جی۔ السلام علیکم ناظرین سے تک سکتے ماشاء اللہ عیدگاہ اور نماز جنازہ گاہ کتنی خوبصورت بنتی ہے۔ یہ جنہیں میں پہلے سب سے پہلے سلام تھا دیتا چودھری زابر صدیق نے چاچا جناب چودھری طارق صدیق صاحب، انہیں ماشاء اللہ بڑی خوبصورت جنازہ گاہ تیار کرتی ہے۔ تک سکتے ناظرین پھول بھی بڑھنے لگے ہیں، پلس ناظرین سے رکھنے ہیں یہ خوبصورت گاہ لگا ہوئے تک سکنے ہیں۔ یہ جڑا ناظرین سے اسلام ہویا یہ آپ کو چودھری طارق صدیق صاحب کہتا ہے ماشاء اللہ کتنا خوبصورت ہے۔ پوری دیہڑی ناظرین سے لگے رہنے ہیں، 2-3 بندے ورکر رکھے ہیں جڑے اپنی جیب بچوں انہوں نے خرچہ فوٹ کری رہے ہیں ماشاء اللہ تک سکنے ہو۔ بینن جگہ بھی بنائی ہے۔ مرکزی عیدگاہ ڈیڑھی دمیال چکسواڑی ضلع میرپور کشمیر۔ ماشاء اللہ تک سکنے بورڈ بوٹا بڑا پرانا ہے۔ اسا ناظرین جلے چکر ہونا بڑے پتھر ٹیجنے تھلے ساری صفائی کرنے ہیں ناظرین ماشاء اللہ تک سکنے کسی زیادہ خوبصورتی ہے۔ ناظرین انہیں بوٹیاں نے کٹائی ہوئی چودھری زابر صدیق صاحب نے چاچا خود کری رہے چودھری طارق صدیق صاحب تے ماشاء اللہ انہیں گملے پانی پایا ہونا نا پرندیاں بنیاں پلس ناظرین تک سکنے ہیں آرٹ سائڈ نے خوبصورتی بنائی ہے۔ ناظرین سٹارٹنگ سے جب ویڈیو سٹارٹ کرتی سی میں تک ٹریکٹر پڑ چودھری زبیر صاحب یہ سڑکیں خود پانی دے رہے ہیں، اس وجہ ناظرین سڑک بنی رہی ہے، ذرا توڑ ہے بہت زیادہ ہے ماشاء اللہ بہت شکم کری رہے ہو۔ اللہ پاک انہیں خوش رکھا ہے، اللہ پاک انہیں صحت ہے، آمین ثم آمین۔ ناظرین چودھری زبیر صاحب جی فلائی کمے ماشاء اللہ بہت عیسا کے نئے بڑھ چڑھ کے اللہ پاک انہیں خوش رکھا ہے۔ ظاہر ناظرین سڑکیں ویلے تور ہونی ہے، ایک بندہ گیا موٹر سائیکل دبایا ہونا یا کار دبائی ہونی پیچھے جڑا ہونا بندہ اسے تور پینی ہے، انہیں بہت اچھی سوچ ہے ناظرین ماشاء اللہ۔ تو باقی انشاءاللہ ویڈیو دسنے سے اندر جلی کے تو ہماری طرف سب آئیں گی عید مبارک، اللہ پاک سب خوش رکھے۔ تو جڑے بندے قربانی دے سن اللہ پاک قبول فرمائے، لیکن ناظرین سب یہ گزارش کرنا کہ قربانی جڑا غریب بندے نے خاص خیال رکھ سن انہیں بھی گوشت دے سو کیونکہ غریب بندے زیادہ گوشت نہیں کھائی سکنے، اسی وجہ زیادہ غریب ہونے ہیں کچھ پلس ناظرین اتنا مہنگا گوشت ہونے نے وجود اتنا مہنگا گوشت کسے کھا۔ باقی انشاءاللہ اندر جدی کا ویڈیو دسیں گی۔ اللہ حافظ۔ اگر ماں کو کوئی بولے بھی دسیں جو غلطی معذرت کرنا۔ اللہ حافظ۔ ماشاءاللہ جی حاجی قربان صاحب ڈیڑھی مہروڈو ٹھیکریاں انہوں نے گڈی گئی ہے۔ چودھری زید صاحب نے بڑے پائی ہے جڑے چودھری یعقوب صاحب۔ السلام علیکم بابا، ٹھیک ہو؟ ماشاء اللہ پائی زید دو پائی ہیں، ایک پائی کل پرسوں ہے انگلینڈو، ایک پائی نے پہلے آئے صاحب پاکستان عید کرنے بنیا۔ اللہ پاک سب خوش رکھا جی، آمین ثم آمین۔ اے ناظرین گڈی پارکنگ ہوئی اے ناظرین سیٹنگ پلیس نالے بڑی ہے سارے نال ماشاء اللہ ناظرین تک سکڑے گلاس تک سکڑے کدھر خوبصورت لگا اور یہ ٹھیک ہو خوش ہو ماشاء اللہ تک صحیح کدھر خوش ناظرین۔ اللہ حافظ ناظرین، ٹھیک ہو؟ قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں سمیت آئے گا
اور یقیناً اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے جہاں مقام مقبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خوش دلی کے ساتھ قربانیاں کریں۔ سامعین محتشم، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ تعالیٰ کو پیارا نہیں ہے۔ سامعین محتشم، عید کا بنیادی فضا جو ہے وہ عید قربان میں اظہار خلوص اور ابتدا میں اپنی عزیز ترین چیز قربان کرنا ہے۔ اگر عید الاضحیٰ سے اس فلسفے کو نکال دیا جائے پھر یہ اس عید کا مفہوم بے معنی ہو جاتا ہے۔ لہذا قربانی کرتے وقت یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کا قربانی سے مقصود اور مطلوب ذاتی مقصد خواہشات یا نمود و نمائش ہرگز نہیں تھا، بلکہ ان حضرات کا خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنا۔ سامعین محتشم، اب آئیے موجودہ حالات کے پیش نظر قربانی کا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہمیں قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دلوں میں بسا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی پسندیدہ چیز جو ہے مال روپیہ جمع کر کے ہر سال صاحب استطاعت بندہ مومن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سنت ابراہیمی کو زندہ کر کے جو ہے وہ قربانی کرتا ہے، اسے دو جو فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک تو غریب پروری ہو جاتی ہے قربانی کا جانور ذبح کرنے سے، اور دوسرا جو قربانی کا گوشت جب ہم تقسیم کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں میں یا محلے داروں میں اہل و عیال میں جب تقسیم کرتے ہیں وہ تحفہ کے طور پر ہوتا ہے۔ اور جب بھی کسی انسان کو دنیا میں کہیں بھی کسی انسان کو چھوٹے سے چھوٹا تحفہ مل جائے اسے جتنی خوشی ہوتی ہے وہ اس آدمی کو پتہ ہوتی ہے کہ اسے کتنی خوشی حاصل ہوئی ہے کہ ایک انسان نے اس کے بھائی نے اس کے لیے تحفہ جو دیا ہے اس میں اس کے لیے کتنی خاص اہمیت ہے۔ سامعین محترم، آج کے اس پرفتن دور میں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہے، ہم قربانیاں کرتے ہیں، وہاں ہمیں اپنے نادار غریب یتیم غرباء شرکاء کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے۔ ہم جب بھی قربانی کا خون بہا کر جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں خالص رضا جو اس کی میں ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو، اس قربانی کو اللہ تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرماتا ہے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ وہ آگے صفوں میں تشریف لے آئے تاکہ بعد میں آنے والے جو حضرات ہیں ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ سامعین محترم، آپ سے عرض کرتا چلوں، ہمارا یہ حال ہے کہ قربانی کرتے وقت شریعت مطہرہ نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ قربانی کا سارا گوشت رکھ کر اپنے اہل و عیال میں پکا کر اسے تقسیم کیا جائے۔ اور دوسرا جو شریعت نے ہمیں جو ہمارے معاشرے میں ہمارے علاقے میں جو طریقہ کار چلا آ رہا ہے وہ یہ ہے قربانی کے 3 حصے کیے جاتے ہیں۔ پہلا حصہ وہ گھر والوں کے لیے رکھتا ہے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اہل جو اپنے
عزیزوں اقربا دوست احباب محلے دار ان کا حصہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو حصہ ہوتا ہے اس میں صرف غریب یتیم نادار فقراء کا حق ہوتا ہے۔ اس میں ہم غلطی کمی کوتاہی کرتے ہیں، غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جب بھی 3 حصے ہم بناتے ہیں اس میں جو ہے وہ برابری کا لحاظ نہیں رکھتے۔ اسلام نے ہمیں برابری کا درس دیا ہے، ہمدردی کا درس دیا ہے، ایک انسان کے ساتھ دوسرے انسان کے ساتھ جو ہے امن کا معاملہ رکھنے کا درس دیا ہے۔ جب بھی ہم قربانی کے گوشت کی تقسیم کرتے ہیں اس میں یہ لحاظ رکھنا چاہیے کہ شریعت نے جب ہمیں حکم دیا ہے کہ اس کے 3 حصے کیے جائیں، پہلا حصہ گھر والوں کے لیے، دوسرا حصہ جو ہے اب دوستوں اقربا جو محلے دار ہیں ان کا حصہ ہوتا ہے، اور تیسرا جو ہے غریبوں مسکینوں یتیموں کا ہے۔ اور ہم یہاں یہ غفلت کا شکار ہوتے ہوئے جو تیسرا حصہ ہے اس میں سے ہم اپنے رشتہ داروں کو بھی حصہ دے دیتے ہیں، اپنے محلے داروں کو بھی حصہ دے دیتے ہیں، اور جو دوست احباب شریک ہوتے ہیں اس تیسرے حصے سے ہم جو غریبوں کا حصہ ہوتا ہے اس میں سے جو ہے وہ دوست احباب کو دے دیتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی نقطۂ نظر سے دیکھا جائے تو دنیا میں جتنی بھی تقسیم کاری ہے، جائیداد کے معاملے میں ہو، مال و دولت کے معاملے میں ہو، اس میں ایک حصہ جو ہے وہ مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حدود اس کے لیے مقرر ہیں، ان کے ذریعے جو ہے ایک بندہ مومن روشن ہدایت پا کر ایک دنیا میں رہتے ہوئے امن و سلامتی کا گہوارہ بن کے اب خود بھی اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے اور دوسروں کو بھی فائدہ پہنچاتا ہے۔ اکثر حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، علماء خطبا یہ پیش کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو چیز بندہ مومن اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز بندہ مومن اپنے مسلمان بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ بندہ مومن یہ چاہتا ہے کہ اس کے لیے رہنے سہنے کا اچھا مکان ہو، ضروریات کے لیے آرام و آسائش ہو، اور اس کے ساتھ میں اگر پڑوسی کوئی بھوکا سو رہا ہے اور آرام و آسائش سے دور ہے تو وہ دور جا کے کہیں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ صدقہ و خیرات قبول نہیں ہوگا جب تک وہ اپنے مسلمان ہمسایہ پڑوسی کو وہ چیزیں مہیا نہ کرے جو ضرورت کی چیزیں ہیں۔ آج کے دور میں دیکھا جائے یہ پنکھے، اے سی اور ضرورت کی سواری کی جو چیز ہے ضرورت کے مطابق یہ سب کو حاجت اصلیہ ضرورت کے مطابق ہر ایک کو یہ حاصل ہے، اور اس میں غریب کو بھی اتنا حق حاصل ہے کہ وہ بھی چیزیں یہ خرید سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اسلام میں اس کا تصور پیش کر کے نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ سے کہ اگر تمہارا بہن بھائی رشتہ دار عزیز و قربا پڑوسی جو بھوکا ہے غریب ہے اس کے لیے وہ چیزیں مہیا کرو جو اپنے لیے چیز پسند کر رہے ہو، وہی اس کے لیے بھی چیز پسند کرو جو اپنے لیے چیز پسند کر رہے ہو۔ سامنے مجھے یہ بات جو جب بھی بیان کرتا ہوں یہ چیز اس پہ میں نہایت زیادہ زور دیتا ہوں کہ اگر انسان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، مسلمان کے ساتھ ہمدردی نہیں ہے، تمہاری قربانی، تمہاری نمازیں، تمہارا حج کرنا، تمہارا روزہ رکھنا، تمہارا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں راتوں رات جا کر قیام و رکوع سجود کرنا یہ کس کام کا ہے؟
ہمیں فائدہ تب ہی حاصل ہوگا جب ہم خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خود بھی دین اسلام اور نبی رحمت نور مجسد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ پر عمل کرتے ہوئے خود بھی اس پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف راغب ہونے کی ترغیب دیں گے۔ آج ہمارا یہ حق بنتا ہے منبر رسول میں بیٹھ کے آپ کو میں اپنے لیے چیز یہ پسند کرتا ہوں کہ میرے لیے آخرت میں اچھا در ہو اور دنیا میں رہتے ہوئے میں نیکی کا کام کروں، جتنا بھی ہو سکے۔ ہر ایک کا یہ ہوتا ہے کہ میں صدقہ و خیرات کروں۔ اللہ رب العزت نے مجھے روپیہ پیسہ دیا ہے، مال و دولت عطا کیا ہے، میں اچھے طریقے کے ساتھ اسے نیکی کے کاموں میں خرچ کروں، اور بعض اوقات ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہی روپیہ پیسہ اگر ہماری نیت خالص نہیں ہوگی، انما الاعمال بالنیات، بے شک اعمال کا دار و مدار جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اگر نیت اچھی نہیں ہوگی وہ قربانی بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ نماز بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ روزہ بھی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ حج بھی ادا کرنا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ ایک آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر دلوں میں جو انسان بندہ مومن ایک آنسو بہاتا ہے راتوں کو جاگ کر یا رات کے کسی پہر میں، اس مجمع سے اٹھ کر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہو کر موت کو یاد رکھتے ہوئے کسی کے انسان سے ایک جو آنسو جو ہے قطرہ آنکھوں سے نکل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آنکھوں کے آنسو کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ سامعین محترم، ہمیں چاہیے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نبی رحمت نور مجسم احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پہ ہدایت اور روشن ہدایت کے راستے پہ چلتے ہوئے اپنی زندگیاں گزار کر اس دنیا میں بھی کامیابی اور کامرانی حاصل کریں اور آخرت میں بھی اچھا در جو ہے وہ ایک بندہ مومن کو ملے گا، اعمال صالحہ کرنے والوں کو ملے گا۔ سامعین محترم، آخر میں ایک ہی بات ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور میں ایک گزارش کرتا ہوں، آپ کے لیے پیغام ہے۔ اگر ہم نے نماز پڑھتے ہوئے صرف دکھاوے کی نماز پڑھی ہے یا تجارت کرتے ہوئے نام میں کمی بیشی کی ہے اور دودھ میں ملاوٹ کی ہے یا کسی بھی کھانے والی چیز میں یا انسان کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے انعام و اکرام عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اسے جو بھی انعام و اکرام عطا ہوا ہے اس کی دی ہوئی چیزوں میں اگر ہم ملاوٹ کرتے ہیں اور وہی اپنے بندہ مومن جو مسلمان ہے اسے بیچتے ہیں، ہماری قربانی جو ہے وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ہر وقت موت کو یاد رکھیں، موت چاہے وہ بند تالوں میں بھی شیشوں کا محل ہو اس میں بھی تالے لگا کر انسان بیٹھ جائے۔ انگریز نے کتنی مرتبہ اس بات پہ تجربہ کیا ہے، اگر وہ شیشوں کے محل میں کنڈیاں لگا کر تالے لگا کر اس میں بند ہو جائے وہ پیچھا نہیں چھڑا سکتا۔ اسی طرح جو حصہ آپ کے ذریعے کسی انسان بندہ مومن کے حق میں لکھا ہے، ایک گوشت کا ٹکڑا کیوں نہ ہو، آپ کتنے ہی کنڈیاں لگا لیں، تالے میں فریج میں رکھ لیں، وہ گوشت کا ٹکڑا کسی نہ کسی ذریعے سے اس تک پہنچ جائے گا۔ سامعین محترم، اس بات کا بھی خیال رکھیں، لوڈ شیڈنگ بہت ہو رہی ہے۔ اگر آپ نے فریزر باندھ لیے ہیں، اگر 2-3 دن بجلی نہ آئی، وہ گوشت آپ نے جو جمع کیا ہوا ہے وہ اگر کسی کے خلق میں چلا جائے تو آپ کو ثواب ملے گا، اگر وہی ضائع ہو گیا تو اب آپ کو گناہ بھی ملے گا، آپ کے بھی
فائدے کے لیے نہیں ہے اور دوسرے کے بھی فائدے کے لیے نہیں ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. تمام احباب اپنی صفیں درست کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. کتاب میں کوئی غلطی کمی بیشی ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرمائے. استغفر اللہ. ہمارے مسلمان بھائی اس دنیا فانی میں نہیں رہے ان کی بخشش کے لیے بھی دعا کریں اور جو بیمار ہیں ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا کریں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين یا رب العالمین. نبی رحمت نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے نماز عید الاضحیٰ ہم نے ادا کی اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا رب العالمین اس کے طفیل ہم سب کے جملہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. آئندہ زندگی میں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم میں سے جس کی آبا و اجداد حالت ایمان اس دنیا فانی سے چل بسے ان کی قبر کی حشر کی پلسرات کی منازل آسان فرما. سرکار مدینہ سرور قلب وسنا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ نصیب فرما. یا رب العالمین ہم میں سے جس کے والدین یا عزیز و اقرباء بیمار ہیں سب کو شفا کاملہ عطا فرما. یا رب العالمین پریشانیوں مصیبتوں آفت و بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ رکھنا. یا رب العالمین ہم میں سے جتنے بھی حاضرین مجلس ہیں جنہوں نے یہ دعا کے لیے کہا ہے سب کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرما. امن و سلامتی عطا فرما. آپس میں اتحاد و اتفاق کی دولت نصیب عطا فرما. یا رب العالمین شیطان کے شر و انسان کے شر سے محفوظ و معمون فرما. یا رب العالمین جہاں کہیں بھی مسلمان نیکی کے کاموں میں حصہ ڈال رہے ہیں ان کی نیکی کو قبول منظور فرما کر ان کی قبر کی حشر کی پلسرات کی جو زندگی ہے وہ آسان فرما. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم. الہی پاک کے بنی فاطمہ کے برقول ایمان کلی خاتمہ اگر دعوت کلی و قبول ونود السودامان آل رسول صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تمام احباب کو میری طرف سے عید مبارک بھائی جی. بسم اللہ. عید مبارک. عید مبارک بھائی. مبارک جناب. تھینک یو. جزاک اللہ خیر. ماشاء اللہ ناظرین تک سے کسی تعداد بنی آئے نمازی پڑھی ہے اللہ پاک قبول کرا جی. ہاں جی بابا ٹھیک ہو. عید مبارک. ماشاء اللہ ناظرین تک سے ماشاء اللہ کتنی خوبصورت جگہ بنتی ہے. اللہ پاک کے دعا کرنے اللہ پاک جو طارق صدیق صاحب صحت ہے اللہ تعالیٰ نے مزید مدد ہے سچے کم کرنے نہیں. ماشاء اللہ ناظرین اللہ حافظ. ناظرین اگر ہمارے کو ویڈیو دسنے کی غلطی واضح کرنا تو ہماری طرف سب عید مبارک. وہ تھوڑی جلدی کے قبرستان ویڈیو بنا ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ سب ہماری بین جنت سے طرف میں آمین سما میں. ماشاء اللہ تک سکنا سڑک جی گلی ہے تور کو اٹھنی چودھری زبیر صاحب جنہوں تعلق ڈیڑھی دمیان نال ہے انہوں نے خود پانی تھا ماڑے. اللہ پاک نے صحت ہے اللہ پاک نے خوش رکھا ہے اللہ پاک نے صحت ہے آمین سما میں. ہوں جی ناظرین قبرستان تو دیکھیں ڈیڑھی دمیان قبرستان. السلام علیکم بھائی جی. بسم اللہ. عید مبارک. ماشاء اللہ. السلام علیکم بابا. عید مبارک. بسم اللہ بسم اللہ. ماشاء اللہ ناظرین تک سکنے ڈیڑھی دمیال ہے کتنا خوبصورت قبرستان ہے اتنے ہوں ان شاء اللہ بندے دعا ہی منگنے میں اشنے پہ ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کے دعا کرنے جیتے مربین اللہ پاک جن صرف میں آمین سما میں. اے تک سے ناظرین کتنی سونی بوٹے نے کٹنگ ہوئی ہے جو زابر صدیق صاحب نے چاچا جو طارق صدیق صاحب خود کی ہے. اللہ پاک نے خوش رکھے آمین سما میں.
ماشاءاللہ ناظرین اللہ حافظ ناظرین اگر کوئی ماں کو ویڈیو دسنی غلطی واضح کرنا آخری سب ریکویسٹ کرنا ہے سب مرمین دعا کر اللہ پاک نے جنت طرف میں آمین ثم آمین اللہ حافظ نال جو چنگیاں نال جو نیکی کریے او نسلاں تک نہیں بھول دے تے بریاں نال جو نیکی کریے پٹھیاں چالاں چل دے تے بریاں نال جو